الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ دروس قرآن کا سلسلہ آج سے بالاستیاب شروع ہو رہا ہے۔ بالاستیاب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس آیت کو ایک جمعہ ہم قرآن کی کسی آیت پہ درس کو ختم کریں گے تو اگلے جمعہ کو وہیں سے شروع کریں گے۔ آج چونکہ ابتدا ہے، ظاہر سی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے چند باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تسمیہ ہے، اس پر کوئی ایک لیکچر نہیں ہوگا، اس پر کافی دروس ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ نے توجہ سے سننے اور دل پہ لکھنے ہیں۔ ہم نے یہ جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، اگرچہ وہ جو درس تصوف ہے وہ بھی درس قرآن ہی تھا، کیونکہ تصوف شریعت سے جدا نہیں، لیکن بس وہ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اس کو ہم نے اب تبدیل کیوں کیا ہے، وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دیکھا آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے سب کو شاباش دی۔ پھر آگے گئے تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں اور الحمدللہ 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 کا ورد کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شاباش دی۔ آگے گئے تو اللہ اکبر کا ذکر ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ مختلف اذکار ہو رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے سب کو شاباش دی، سب کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ تھوڑی دور آگے چل کے گئے تو مسجد کے ایک حصے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے استاد ہیں، یعنی جن کو اس امت کا استاد کہا گیا ہے ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ امت کے استاد بنے کیسے ہیں؟ آپ کی جو پنڈلیاں تھیں نا وہ پتلی پتلی تھیں، عموماً کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں تو لوگ ان کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پنڈلیاں تھیں نا وہ بالکل پتلی پتلی تھیں. تو ایک دن لوگ مسکرائے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ناگوار گزری، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا، اپنے عاشق کا خود دفاع فرمایا اور فرمانے لگے لوگوں تمہیں کیا خبر کہ قیامت والے دن ایک طرف جبل احد رکھ دیا جائے اور ایک طرف عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی، تو عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کا وزن سب سے زیادہ ہے. یہ میری امت کے استاد ہیں، یہ میری امت کے استاد ہیں. اور استاد وہ کیسے بنے کہ جہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے وہ محبوب کے تکیہ کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے. محبوب نے آرام فرمانا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ تکیہ پیش کرتے. جہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نالین مبارکہ اتارتے، حضرت عبداللہ بن مسعود ایک نالین کو ایک بغل میں اور دوسری کو دوسری بغل میں رکھ کے تکیہ ایسے رکھ کے اس حالت میں چلتے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نالین اٹھانے والا شخص حضرت عبداللہ بن مسعود، میرے آقا نے جب یہ وفائیں دیکھیں، محبتیں دیکھیں، خدمت دیکھی، ادب دیکھا تو فرمایا یہ میری امت کے استاد ہیں. یہ محبوب نے کیوں فرمایا میری امت کے استاد ہیں؟ فرمایا امت میں استاد اسی کو مانو جو ادب رسول والا ہو، جو محبت رسول والا ہو. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود میری امت کے استاد ہیں، اور ادب کی وجہ سے آپ کو استاد ہونے کا لقب ملا. اور پھر یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، آپ نے جمعرات والے دن ایک دن مخصوص کیا ہوا تھا جس دن آپ درس قرآن دیتے تھے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھیں. تو یہ شخصیات محبوب کے تمام جو ملفوظات عالیہ جن کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں یہ نقل کیا کرتے تھے، صفحہ کرتاس پر تحریر کیا کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز معاف فرمائی ہوئی تھی، اس لیے کہ یہ علمی کام کرتے ہیں. اور چونکہ جو علمی کام کرتا ہے وہ علمی کام کرے، وہ نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کہ وہ علمی کام کرے. اس لیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دین کا ایک مسئلہ سیکھے وہ اس بندے سے افضل ہے جس نے ساری رات 1000 نفل پڑھی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس قرآن دے رہے تھے. آپ کو ہر جگہ ایک ٹائٹل نظر آئے گا، درس قرآن، درس قرآن، درس قرآن. آپ نے جب یہ حدیث سنی تو آپ کے دل میں ایک ولولہ اور ایک جوش اور ایک محبت پیدا ہوگی. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو داد تحسین عطا فرمائی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جہاں درس قرآن دے رہے تھے تو آپ وہاں پہ جلوہ گر ہو گئے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوب دعاؤں سے نوازا. تو کسی نے سوال کر دیا، آقا یہ سارے ذکر کر رہے تھے، سب کو آپ نے شاباش دی ہے، لیکن آپ درس قرآن والوں میں جلوہ گر ہوئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انما انا بعثت معلما، میرے رب نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. تم نے سوال کیا ہے تو ان سارے ذکر کرنے والوں میں افضل لوگ وہ ہیں جو درس قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم بھی یہیں جلوہ گر ہوں گے. تو پتہ چلا جہاں صاحب قرآن کو کوئی بلانا چاہے تو درس قرآن کی مجلس رکھے. محبوب نے فرمایا جہاں درس قرآن ہوتا ہے ہم وہیں ہوتے ہیں. اب اگر کوئی اندھا نہ دیکھ سکے تو اپنی آنکھوں کا علاج کرائے، پر محبوب نے فرمایا ہے جہاں درس قرآن ہوگا ہم وہیں ہوں گے، اور ہم یہیں جلوہ گر ہوں گے. محبوب وہیں جلوہ گر ہو گئے. اب آپ نے یہ حدیث پاک سنی، دل میں تڑپ پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی کہ آئندہ درس قرآن میں جایا کریں گے. ہر جگہ ٹائٹل لگا ہوا ہے درس قرآن، ہر جگہ ٹائٹل لگا ہوا ہے درس قرآن، ہر جگہ نظر آتا ہے درس قرآن. مساجد میں بھی، مدارس میں بھی، مختلف جگہوں پہ درس قرآن ہو رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا درس قرآن والے سارے صحیح ہیں؟ آپ نے تو حدیث سنی، آپ کے اندر تو عشق اور محبت قرآن جاگ اٹھی. آپ نے کہا بھائی درس قرآن میں جانا چاہیے، محبوب نے دروس قرآن کی محافل اور مجالس کو پسند کیا ہے، تو کیا ہر جگہ آپ چلے جائیں گے، ہر درس قرآن میں جائیں گے؟ اگر آپ نے یہ کہا سارے قرآن پڑھانے والے درس قرآن والے برابر ہیں تو آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کیا.
अल्लाह कुरान में फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बाज़ लोगों ने कुरान पढ़ा और गुमराह हुए, और बाज़ों ने कुरान पढ़ा उनको हिदायत मिली। तो पता चला कुरान पढ़ने वाले सारे बराबर नहीं हैं, दर्स कुरान वाले सारे बराबर नहीं हैं। बाज़ों ने कुरान पढ़ के गुमराही ली है, बाज़ों ने कुरान पढ़ के हिदायत ली है। आप कहेंगे चलें आज ये भी नुक्ता मिला, सारे बराबर नहीं हैं। हम तो होटलों पे और चौकों पे बैठकर सबको बराबर कर देते हैं। जहां दिल करे मजलिस में चले जाओ, जहां से दिल करे अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। ये मौलवियों के अपने पेट के धंधे हैं, ये इन्होंने ऐसे फिरकावारियत फैलाई हुई है। ये जनाबे वाला सब बराबर है, से कुरान ही पढ़ाना है ना, अपने बच्चों को जहां से मर्जी है कुरान पढ़ाओ। तो ये होटल वाले, ये दुकानों वाले, ये चौकों पे बैठकर मुफ्ती और दर्स कुरान के ऊपर और कुरान वालों के ऊपर जो है तमस्कुर और मजाक कसने वाले, ये भूल गए हैं अल्लाह कुरान में फरमाता है बराबर नहीं है। बाज़ों ने कुरान पढ़ा हिदायत मिली, बाज़ों ने कुरान पढ़ा गुमराह हुए। जब कुरान कहते बराबर नहीं है, आप कैसे बराबर कर सकते हैं? तो मुझे ये बताएं, इन जाहिलों की बात को माना जाएगा या कुरान की बात को माना जाएगा? तो जब कुरान की बात को माना जाएगा तो कुरान पढ़ने वाले बराबर नहीं, ये जुल्म ना किया करें। अगर आप कहेंगे कुरान पढ़ने वाले बराबर हैं तो क्या ख्याल है, यजीद भी कुरान पढ़ता था, शिमर भी कुरान पढ़ता था, और हजरत इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पे भी कुरान पढ़ा है। क्या कुरान पढ़ने वाले बराबर हैं? तो कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बाज़ों ने कुरान पढ़ा हिदायत मिली, बाज़ों ने कुरान पढ़ा वो गुमराह हुए। तो हजूर वाला आप कहेंगे चलें आज ये भी समझ में आ गया कि आइंदा हम किसी को बराबर नहीं कहेंगे। लेकिन अगला मसला ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि जिस दर से कुरान में हम जा रहे हैं ये इनको कुरान पढ़ के हिदायत मिली है या कुरान पढ़ के ये गुमराह हुए? आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब हमें कैसे पता चलेगा जिनकी मजलिस में महफिल में हम जा रहे हैं, जहां दरूस कुरान के जो लेबल लगे हुए हैं, दर्स कुरान के टाइटल हैं, पेनोफ्लेक्स छपे हुए हैं, अब हम जो उस मजलिस में जा रहे हैं हमें क्या पता इनको कुरान से हिदायत मिली है या कुरान से गुमराही मिली है? तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब भी कुरान ने दिया है। आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नमाज में आप हर रकात में कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन लोगों पर तेरा इनाम हुआ, उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गजब हुआ। अब नमाज में आप किन का रास्ता मांगते हैं? इनाम याफ्ता लोगों का। और कुरान कहते हैं वो कौन है? नबीजीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, व हासुना उलाइका रफीका, ये बेहतरीन संगति है। तो अब नमाज में आप इनका रास्ता मांगते हैं, बाहर निकल के आप इनका इनकार करते हैं, तो गोया नमाज भी आपकी मुनाफकत वाली ठहरी है। नमाज में तो इनका रास्ता, बाहर निकल के इनका इनकार। या तो नमाज में इनका इनकार करो तो नमाज तुम्हारे मुंह पे मारी जाए, नमाज में इनका रास्ता मांगते हो, बाहर निकल के इनका इकरार करते हो। तुम तो अभी निफाक की दौलत तुम्हारे अंदर है, मुनाफकत लिए फिरते हो। आशिक जो होते हैं वो नमाज में नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन और कामिलीन, वासलीन का रास्ता मांगते हैं और बाहर निकल के नमाज से इनके पीछे पीछे चलते हैं। ये असल दीन है। अब शारानी जैसा बंदा, शेख अकबर जैसा बंदा, मुफस्सिरीन कुरान ने क्या कहा? बस एक मियार याद रखना कि जो कुरान पढ़ के इनाम याफ्ता लोगों के पीछे चले उसको कुरान ने हिदायत दी है, और जो कुरान पढ़ के इनाम याफ्ता लोगों के पीछे पढ़े कुरान ने उसको गुमराह कहा है। लिहाजा जिस दर से कुरान में जाना हो पहले देख लिया करो कि जिनकी मजलिस में हम जा रहे हैं, दर से कुरान सुनने के लिए जा रहे हैं, ये कुरान पढ़ के इनाम याफ्ता लोगों के पीछे चलते हैं या पीछे पढ़ते हैं। अगर पीछे चलने वाले हैं तो बच्चे भी वहीं पढ़ाया करें और दर से कुरान में जरूर जाया करें। और अगर कुरान पढ़ के अल्लाह वालों के इनाम याफ्ता लोगों के पीछे पढ़ते हैं तो खुद भी बचे, अपने बच्चों को भी बचाएं। जैसे मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से इस दवाई को दूर रखें, फिर बच्चों की पहुंच से अकीदे की खराबी की वजह से ऐसे दर्स कुरान से खुद भी दूर रहें और बच्चों को भी दूर रखें। दर्स कुरान वो वाला जहां कुरान पढ़ के नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन का रास्ता दिखाया जाता है, रास्ते पे चलाया जाता है, रास्ता बताया जाता है। तो पता चला कि जो कुरान पढ़ के अंबिया और औलिया के पीछे चले वो हिदायत वाले हैं, जो पीछे पढ़े वो गुमराही वाले हैं। या जो इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र करके चेहरे खिले
وہ ہدایت والے ہیں، اور جن کے چہرے مرجھا جائیں اور جلیں وہ گمراہی والے ہیں۔ تو یہ معیار اور یہ کرائیٹیریا اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ ہر درس قرآن والا صحیح نہیں ہوتا، ہر درس قرآن والا سچا نہیں ہوتا، ہر درس قرآن میں بیٹھ کر آپ کو ایمان نہیں ملتا، کہیں ایمان کا بیڑا غرق بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہ معیار یاد رکھیں، جس درس قرآن میں جائیں ذرا یہ غور کر لیا کریں، تحقیق کر لیا کریں، یہ قرآن پڑھ کے انبیاء اور اولیاء کے پیچھے چلنے والے ہیں یا پیچھے پڑھنے والے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی تو دو چار باتیں قرآن کے بارے میں۔ قرآن قارئن یا قراءتن دونوں معنی سے ہو تو سادہ معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، جو سب سے زیادہ پڑھا جائے جس کو، اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ دنیا کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو زیادہ پڑھی جائے صرف قرآن کے۔ اور آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لینا، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی طبیعت اچاٹ ہو جائے گی، سر میں درد شروع ہو جائے گا، عجیب کیفیات شروع ہو جائیں گی۔ مگر قرآن ایک ایسی لاریب اور بے عیب کتاب ہے، جتنا آپ پڑھتے جائیں گے، اس میں غوطہ زن ہوتے جائیں گے، اتنا انوار و تجلیات کی بارش آپ کے دل اور آپ کے ذہن کو پاک اور صاف کرتی رہے گی۔ جتنا آپ قرآن کا مطالعہ کرتے جائیں گے، آپ کا دل مزکہ، مصفہ اور مجلہ ہوتا جائے گا۔ اور سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ عرب کے اندر، اہل عرب جو ہے، عرب کے اندر سور، اس سین و رے، سور اس بلڈنگ کو کہتے ہیں، اس عمارت کو کہتے ہیں جو ہو تو زمین پر لیکن اس کا جھکاؤ عرش بری پر ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی ایسی بلڈنگ، ایسی عمارت جو ہو زمین پر لیکن اس کے جو جھکاؤ نا، ایسے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہو، یہ جو لمبی ہو نا بلڈنگ، جو آپ اس کو دیکھیں نا ایسے اوپر کر کے دیکھنا پڑے، اس کو عربی میں سور کہتے ہیں، سین و رے، سور۔ تو یہ اس سے سورت ہے، کہا یہ جو قرآن پاک کی جو سورت ہے، پڑھی یہ زمین پہ جاتی ہے مگر اس کا جو اثر ہے وہ عرش بری تک جاتا ہے، اس لیے اس کو سورت کہتے ہیں، اس لیے اس کو سورت کہتے ہیں۔ اور مسند احمد کی حدیث پاک ہے، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کوئی بندہ کسی مجلس میں جاتا ہے اور قرآن پاک کا قاری تلاوت کرتا ہے اور محبت قرآن کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت بھی اللہ کی ودیعت اور نعمت ہے۔ جب یہ بندہ اس کیفیت میں ایک آیت کو سن کے جاتا ہے، قبر میں اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں، میں تو گناہگار تھا، عیبی تھا، عاصی تھا، یہ میری قبر روشن کیسے ہو گئی؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں مجلس میں تو گیا تھا، وہاں قرآن کی تلاوت کی گئی تھی، تو نے ایک آیت کو توجہ سے سنا، محبت سے سنا، تیرے آنسو رواں ہو گئے، تیرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے۔ یہ اس نور کی ایک آیت کا نور ہے جس نے تیری قبر کو نور علی نور کر دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کی ایک آیت قبر کو نور علی نور کر دیتی ہے، جو پورا قرآن محبت سے پڑھتے ہیں ان کی قبر کیسے نور علی نور ہوگی؟ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو قرآن ہے یہ رسی ہے کی مانند ہے، اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کی شان کے مطابق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا نا کنویں کے اندر کوئی بندہ گرا پڑا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ رسی پھینکتے اور اس کو نکالتے ہیں، وہ نکل آتا ہے۔ فرمایا قرآن بھی ایسا ہی ہے، یہ حبل ممدود ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن کا آسرا لیتا ہے تو اس کا ایک سرا پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے جیسے وہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو مزید عروج اور ترقیاں عطا فرماتا دیتا ہے، مزید ترقیاں۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ جو اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ جس طرح بندہ دسترخوان میں بیٹھ کے نعمتیں کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اسی طرح جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، سارا خشک تر، کلہم اجمعین
عالم ما کان و ما یکون، تمام علوم و عرفان قرآن کے اندر جلوہ گر ہیں جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن میں تلاش کرتا ہوں، کیا خیال ہے رسی قرآن میں ہے؟ نہیں، تعلق قرآن سے ایسا ہے کہ جب قرآن سے کوئی تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو پھر قرآن اس کی مدد کرتا ہے کہ جو چیز اس نے تلاش کرنی ہے قرآن ہاتھ پکڑ کے اس کو گم شدہ چیز کے پاس پہنچا دیتا ہے۔ اور قرآن ہو سینے میں تو حضرت مولا علی کی محبت بھی ہو سینے میں، صحابہ کا پیار بھی ہو، قرآن اور صاحب قرآن کی محبت بھی ہو، تب جا کے قرآن اپنا فیض دیتا ہے، ویسے نہیں ملتا۔ دیکھیں نا تفسیر کبیر کے اندر ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو علم ہے، پورے قرآن کا، وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو علم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو علم ہے وہ با میں ہے، اور با کا پورا علم جو با کے نیچے نقطہ ہے اس میں ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں آنا نقطہ تن، وہ نقطہ میں ہوں، من کو آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، محبوب نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے۔ تو پتہ چلا شہر تک پہنچنے کے لیے پہلے دروازے تک پہنچنا ضروری ہے۔ اگر دل میں مولا علی کی محبت نہیں تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے مولا علی کی محبت بھی ضروری ہے، تعلق علی بھی ضروری ہے، تعلق صدیق بھی ضروری ہے، تعلق فاروق بھی ضروری ہے، تعلق عثمان بھی ضروری ہے، ارے محبت اہل بیت بھی ضروری ہے، اور محبت صحابہ بھی ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ آپ حیات النبی کے قائل ہیں، اور نبی حیات ہو تو زندہ نبی کے لیے کوئی زندہ معجزہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو کہے، مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، تو آپ آنکھیں بند کر کے ان کو ایک ہی جواب دیں، میرے نبی بھی زندہ ہیں اور نبی کا جو زندہ معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن کا یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے۔ قرآن جو ہے وہ معجز ہے، یعنی عاجز کر دینے والا ہے۔ اور کیسے عاجز کر دینے والا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ ایک چھوٹی سی صورت ایسی لا دو۔ آج 1500 صدیاں بیت گئی، قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت نہیں لکھ سکا، لوگ عاجز ہو گئے۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ ویسے تو محبوب علیہ السلام کے کئی معجزات ہیں، آج بھی معجزات ہیں۔ یہ بھی معجزہ ہے جو آپ کی شکلیں نہیں بدلتی، آپ کے چہرے مسخ نہیں ہوتے، آپ کے اوپر خون کی بارش نہیں ہوتی، آپ کے اوپر پتھر نہیں برس رہے، یہ بھی محبوب کا ہی معجزہ ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معجزہ ہے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ 3 دن جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، اور وہ کنکریاں پہاڑ بن جائیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، مگر وہ کنکریاں مار کے دیکھتے ہیں یار کنکریاں نظر نہیں آ رہی، یہ نظر کیسے آئیں گی؟ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حاجی کی کنکری مقبول ہوتی ہے وہ فرشتے اٹھا کے اس کو جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ وہاں جو کنکریاں پڑی ہیں وہ بد نصیبوں کی ہیں، وہ مردود کنکریاں ہیں، جو مقبول ہوتی ہیں فرشتے اٹھا کے جنت میں لے جاتے ہیں، اس لیے پہاڑ نظر نہیں آتا۔ تو کئی معجزات ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی ایک آیت کا کمال یہ ہے کہ قبر کو نور علی نور کر دیتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، لوگوں اگر تم کوئی چاہو کہ تمہاری عزت ختم ہو گئی ہے، بحال ہو جائے، تو فرمایا پھر قرآن کا آسرا لے کے اٹھنا۔ جو قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق مضبوط کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزتوں کو بحال کر دے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جس کا دل کرتا ہے وہ میری زیارت کرے، وہ قرآن کی زیارت کیا کرے، قرآن کی زیارت کیا کرے۔ بلکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں۔ سورہ یاسین شریف، آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ یاسین کی یہ برکات ہیں تو پورے قرآن کی کتنی برکات ہوں گی۔ سورہ یاسین میں کئی بار بتا چکا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین،
جتنی آیات ہیں نا سورہ یاسین شریف کی آپ پڑھیں وہ نون اور میم پر ختم ہوتی ہیں، نون اور میم پہ ختم، پوری سورہ یاسین شریف۔ آپ نے کبھی یہ غور کیا یہ نون اور میم پر ختم کیوں ہوتی ہے؟ عند الصوفیہ کہا گیا کہ یہ نون سے محبوب کی نورانیت اور نبوت کا اعلان کرتی ہے اور میم سے اسم محمد کا اعلان کرتی ہے۔ تو گویا یہ وہ سورہ یاسین وہ نعت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی شان خود لکھی ہے۔ اب آپ غور کریں نا ذرا، یاسین اے میرے سردار، والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ تو ہیں رسولوں میں سے۔ اب یعنی قسمیں دے دے کہ اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، اے میرے سردار قرآن کی قسم ہے آپ تو ہیں رسولوں میں سے، یعنی یہ پوری نعت ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ نے سورہ یاسین کو یہ سمجھا کہ جب بندے کی روح نہ نکلے نا مارنے کے لیے پڑھا جائے بندہ مار جاتا ہے، نہیں، مفسرین اور محدثین اور اشاق اصفیاء ازکیاء اولیاء نوکبا نوجبا لکھتے ہیں در حقیقت یہ محبوب کی نعت ہے، اور یہ جو روح ہے نا یہ الارواح جنود مجندۃ، یہ بخاری میں حدیث ہے جب اللہ نے ارواح پیدا کی تھی تو جس نے وہاں محبوب کو دیکھا، ملاقات کی، تعارف ہوا، وہ زندگی میں یہاں ملاقات اور تعارف کرے گا، جس نے وہاں نہیں دیا دیکھا یہاں نہیں دیکھے گا، وہاں تعارف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوا یہاں نہیں ہوگا، وہاں ذکر نہیں ہوا یہاں نہیں ہوا۔ یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں یہ بات یہاں کی نہیں، یہ عالم ارواح سے آپ مصطفیٰ کے عاشق ہیں۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے آپ عالم ارواح سے محبوب کے عاشق ہیں، وہاں آپ کو ذکر نصیب ہوا، وہاں آپ کو تعارف ہوا، وہاں آپ کو پہچان ہوئی، یہ اس پہچان کا ثمرہ ہے جو یہاں آپ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ تو فرمایا سورہ یاسین وہ نعت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کا سیرہ خود لکھا ہے، تو اس ارواح کو، اس روح کو تعلق ہے عالم ارواح سے مصطفیٰ سے۔ اب یہ روح جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی، اب یہ اللہ نے جو نبی کی نعت لکھی ہے یہ اس کو سناؤ، یہ روح واجد میں آئے گی، جسم کو چھوڑ کے اپنے رب کے پاس چلی جائے گی۔ سورہ یاسین مارنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے ملانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، سورہ یاسین مارنے کے لیے نہیں، یاد رکھیں مارنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے تو صرف کل خانی میں پڑھنی ہوتی ہے نا، یا بابا فوت نہیں ہو رہا، اماں فوت نہیں ہو رہی، سورہ یاسین پڑھ لو، نہیں، یہ مارنے کے لیے قرآن نہیں ہے، یہ زندہ کرنے کے لیے ہے، قرآن زندہ کرنے کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے جو بندہ مر گیا وہ زندہ کیسے ہے؟ یہی تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی الٹی سوچ ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ دنیا میں آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زندگی۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ سارے سو رہے ہیں، یہ دیکھیں میری طرف، ادھر ادھر نہ دیکھیں، دنیا میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں آپ نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ مرنا ہے۔ اچھا پھر جو نفس مطمئنہ پر روح فائز ہو جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے ارجعی الی ربک، لوٹ کے آپ نے رب کی طرف۔ جہاں آ کے مرنا ہے اس کو آپ زندگی کہتے ہیں، جہاں تو وہاں بقائے فنا نہیں، جا ہی رب کے پاس رہا ہے، وہاں موت ہی نہیں ہے، اس کو موت کہتے ہیں۔ کیوں صحیح؟ تو جہاں موت نہیں، جہاں زندگی ہے اس کو آپ موت کہتے ہیں، اور جہاں موت ہے اس کو آپ زندگی کہتے ہیں۔ سبق تو آپ نے الٹا پڑھا ہوا ہے، قرآن تو صحیح سبق بتاتا ہے۔ اب یہ سورہ یاسین جب پڑھی جائے گی، روح نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے وجد میں آئے گی، کیف میں آئے گی، سرور میں آئے گی، تو وہ جسم جو ہے وہ روح جب نکلے گی وہ تکلیف سے ماورا ہو جائے گا، وہ اپنے رب کے پاس روح لوٹ کے جائے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ارجع الی ربک، لوٹ کے آ جا اپنے رب کے پاس۔ صوفیاء کہتے ہیں لوٹ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ مثلا ہم ملک سے باہر جاتے ہیں پھر لوٹ کے ملتان واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ملتان میں رہتے تھے، اب باہر گئے، لوٹ کے ملتان آنا ہے۔ یہ روح اس کے پاس رہتی تھی، آئی تھی عارضی طور پہ، اب اللہ فرماتے ہیں لوٹ کے آ جا اپنے رب کے پاس، جہاں سے گئی تھی واپس بھی ادھر ہی آ جا، واپس بھی ادھر ہی آ جا۔ تو اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک صدق دل سے جیسے نیت سے پڑھا جائے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ حدیث آپ نے بیان کی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، کیا وہ سما ہوگا جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا عطائے رسول ہند الولی درس قرآن دے رہا ہوگا؟ کیا بات ہے! بلکہ ایک مرتبہ نا آپ درس قرآن دے رہے تھے، محبوب کی عظمت اور شان کی بات ہوئی، سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب کے چہرے اور زلف کی باتیں کر رہے تھے۔ کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔
مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کو بیٹھے بیٹھے نیند آئی نا، آنکھ اس کی لگی تو آنکھ مدینے والے سے لگ گئی، تو محبوب کا دیدار ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ ممبر چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو مجمع بھی کھڑا ہو گیا، اتباع تو یہی ہے۔ تو اب وہ جب لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا، فرمایا اس کو جاگتے ہوئے اس کو سوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا تھا، مجھے جاگتے ہوئے جانے کائنات کی زیارت ہو رہی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ درس قرآن دے، وہاں صاحب قرآن کا دیدار نہ ہو تو کیا ہو۔ تو فرماتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ، محبوب کا یہ فرمان ہے، اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتا رہے اور دعا نہ مانگے، اللہ اس کو بن مانگے عطا کرتا رہے گا، بن مانگے عطا کرتا جائے گا، کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو ایک نابینا بیٹھا تھا، اس نے جب سنا نا تو اس نے کہا اچھا قرآن پڑھ کے جو مانگے اللہ دیتا ہے، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں قرآن کا واسطہ دے کے آنکھیں مانگتا ہوں۔ خواجہ صاحب کا درس ختم بعد میں ہوا، آنکھیں اس کی پہلے روشن ہو گئی۔ عالم تیقن پر جو بندہ فیض ہوتا ہے اس کی پھر یہ مثالیں ہوتی ہیں۔ اچھا سورہ یاسین جو ہے وہ محبوب کی نعت ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے سید ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ ہیں، ان کی تفسیر ناصری، یہ ذکر کون کرے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور بابا صاحب، اور خوش قسمتی سے وہ جو یہ تفسیر ناصری ہماری لائبریری میں بھی موجود ہے۔ یعنی کم از کم آج سے 1100 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں سید ناصر الدین۔ ہم تو اس نام سے ویسے ہی محبت رکھتے ہیں، کیوں نہ رکھیں کہ ہمارے مرشد کا نام ہی یہی ہے۔ اچھا تو یہ سید ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ جو بندہ کسی مشکل میں پھنس جائے وہ سورہ یاسین شریف کو صدق دل سے پڑھنا شروع کر دے، ابھی سورہ یاسین ختم نہیں ہوگی، اس کا کام پہلے ہو جائے گا۔ اب یقین بھی تو شرط ہے نا جی، یقین نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، بغیر یقینے کو تو مدینہ شریف جا کے بھی فیض نہیں ملتا، کیونکہ مدینہ جائیں تو لکھا ہے حدیث شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من آلہا او کما قال علیہ السلام، فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت حق ہے مگر اس کے لیے جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے۔ تو یہ قرآن کا فیض بھی اس کو ملتا ہے جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ طاقت رکھی ہے، کلام میں یہ طاقت موجود ہے۔ تو حضرت سید ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث پڑھی کہ قرآن پاک کو سورہ یاسین کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے، زیادہ کی تعداد نہیں کہ 10 دفعہ پڑھیں 40 دفعہ پڑھیں، روایات میں تو 40 کے بھی وظیفے ہیں، لیکن ایک ہی دفعہ صدق دل سے جو بیٹھ گیا سورہ یاسین پڑھنے، ابھی سورہ یاسین ختم نہیں ہوئی، کام پہلے ہو گیا۔ سید ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے کوئی اتنی مشکل آئی نہیں تھی، کیونکہ دینداروں کو مشکلات کہاں ہوتی ہیں، یہ تو دنیا داروں کو ہوتے ہیں، یہ تو دیندار بیچارے 7,000 میں بھی خوشحال نظر آتے ہیں اور آپ لوگ 7 لاکھ میں بھی روتے ہوئے نظر آتے ہیں، پوری نہیں پڑتی۔ یہ مشکلات تو دنیا داروں کو، دینداروں کو کون سی مشکلات، یہ کون سے انسانی صفت تھوڑی ہوتے ہیں، یہ ملکوتی صفات رکھتے ہیں، ان کا تو نہ کوئی کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ آل ہے، نہ اولاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دین میں جو آگے تھوڑی بات ہے، یہ تو جہاں آگ جلتی ہے وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ گرمائش کیا ہوتی ہے۔ تو اب یہ تھا کہ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی تکلیف آئی نہیں تھی، مجھے تو کوئی کام رکا ہی نہیں تھا، جب میں نے کہا مجھے کوئی کام ہی نہیں رکا، میں کیسے سورہ یاسین پڑھوں اور چیک کروں کہ سورہ یاسین کے اندر یہ تاثیر ہے؟ بس وہ کوئی قبولیت کا ٹائم تھا، بیمار ہو گئے، آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ آپ قومے میں چلے گئے۔ اب یہ اس طرح جدید دور تو تھا نہیں، آج سے 1100 سال پہلے کہ فوراً ٹیسٹ کرتے کہ بندہ مرا نہیں ہے، یہ قومے میں چلا گیا ہے جی، یہ اس کیفیت میں ہے، تو لوگوں نے سمجھا یہ فوت ہو گیا۔ اطباء اور حکماء نے کہا جی سید ناصر الدین دنیا سے چلے گئے اور اللہ کی حکم سے یہ پردہ فرما چکے ہیں۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، دفنا دیا۔ اب 3 دن کے بعد نہ قبر میں آنکھ کھلی، فرشتے تو تب آتے یہ مرے ہوتے، تو یہ تو قومے میں تھے ہی زندہ، تو جب آنکھ کھلی نا تو دیکھا بھائی اندھیری کوٹڑی میں ادھر ادھر ہاتھ مارا، پتہ چلا قبر میں ہوں، پھر جسم پہ ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا کفن پہنا ہوا ہے، سمجھ گئے کہ مجھے مردہ سمجھ کے لوگ دفنا گئے۔ فوراً وہ حدیث ذہن میں آئی کہ اگر کوئی مشکل آ جائے اور مشکل سے نکلنا ہو تو سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اب وقت ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کیا جائے۔ ازمانے کا جملہ میں نہیں کہہ سکتا،
ये बेबाक खतीब तो कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता कि वक्त है आज महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस पर अमल किया जाए। उठ के बैठ गए कब्र में और पढ़ना शुरू कर दिया, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अभी पहले मुबीन तक पहुंचे थे, लगा कि कब्र को कोई जो है मट्टी निकाल रहा है। अब ज्यों ज्यों ये पढ़ते गए दूसरे मुबीन पर पहुंचे तो एक हाथ अंदर आया, वो उनके इलाके का कफन चोर था, वो कफन चोरी करने के लिए कब्र को खोद रहा था। ये तो जिंदा बैठे हुए थे, जब अंदर हाथ आया तो इन्होंने हाथ पकड़ लिया। आप तस्वुर में जाएं, जरा चश्मे तखय्युल में चले जाएं, तस्वुर में चले जाएं, अगर कब्र में कोई हाथ डाले या बंदा मरा पड़ा हो किसी का हाथ पकड़ ले तो वो तो उसको तो कुछ होगा ना, जिसका हाथ पकड़ा वो तो चला जाएगा ना जान से। तो जैसे ही हाथ पकड़ा वो खौफ की वजह से चोर मर गया, लेकिन आप बहरा गए। आपने अपना कफन चोर को पहनाया, उसके कपड़े पहने, और इलाके के चोरों को कौन नहीं जानता। इलाके का चोर हो, सामान का चोर हो या ईमान का चोर हो, मशहूर जरूर हुआ करता है। तवज्जो है कि नहीं? अकीदे का चोर हो या ईमान का या सामान का, मशहूर होता है। अब चोर को कौन नहीं जानता। चोर के घर में जाके सैयद नासरुद्दीन जाते हैं और कहते हैं वो तुम्हारा जो रिश्तेदार है, जो चोर है, कफन चोरी करता है, वहां मरा पड़ा है, जाके उठा के ले आओ, उसकी तजीज़ व तकफीन करो। जब अपने घर जाते हैं, घर वाले डर जाते हैं और कहते हैं सैयद नासरुद्दीन आप तो पर्दा कर चुके थे। कहा हाँ मर चुका था, लेकिन महबूब की हदीस काम आई, ताल्लुक कुरान काम आया। सूरह यासीन पूरी पढ़ी नहीं थी, अब मैं कब्र से बाहर आ गया हूं। मैं तो कौमे में था, मरा तो नहीं था। तो अब वो फरमाते हैं सारी जिंदगी मैं सूरह यासीन पढ़ता, लेकिन एक बात मेरे ज़हन में हमेशा खटकती रहती थी कि नासरुद्दीन अगर सूरह यासीन की ये बरकत है तो पूरे कुरान की कितना बरकत होगी। अभी आप देखें ना, मैं एक मदरसा के इफ्तिताह में गया, पुरानी बात है, तो वहाँ और भी काफ़ी सारे उलमा थे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ। ताल्लुक के कुरान की निस्बत की बात कर रहा हूँ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। खैरुकुम, महबूब ने फरमाया तुम में से बेहतर वो। अच्छा, महबूब ने क्यों फरमाया खैरुकुम? क्योंकि निगाह नाज आपकी देख रही थी कि 30-30 साल ये गरीब, ये कारी, ये अइम्मा मस्जिद में खड़े होंगे, जिस मुतवल्ली को घर शनाख्ती कार्ड पे रोटी मिलती है, जिसको माशरे में लोग जूतियां मारते हैं, वो भी आके कमेटी में शुमार होकर ना जलील करना शुरू कर देता है, इमाम को बातें सुनाना। वो बंदा परेशान होता है कि यार मैंने परदेश काटा, पढ़ा और मैंने सारा कुछ किया, आज ये टके टके के बंदे मुझे बुरा कहते हैं। तो महबूब की निगाह देख रही थी, कल को कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा, कोई उल्लू का पट्टा तुझे बुरा कहे तो कहे, तूने दिल पे बात नहीं लेनी। तेरा नबी फरमा रहे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम सब में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। है जी, कोई कैसे जचे मेरी नजर में आए साजिद, निस्बत यार ने मगरूर बना रखा है। हम ये दुनियादार कुत्तों की बातों को दिल पे नहीं लेते, ये कुत्तों का काम ही भौंकना होता है, ये भौंकते रहते हैं, तुम भौंकते रहो। हम इसी लज्जत में सरशार हैं कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे? तुम में सब में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो महबूब अलैहिस्सलाम, हाँ, तो मैं वो मदरसा की इफ्तिताह था, तो मुझसे पहले बड़े बड़े संजीदा फिक्र उलमा थे, उन्होंने जितनी अहादीस मुझे याद थी ना, या आयात बय्यनात मुझे आती थी इल्म के हवाले से, वो सारी उन्होंने बयान कर दी। और अहादीस मुबारक जितनी मुझे याद थी, काफ़ी सारी याद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सारी उन्होंने याद कर दी। अब मैं बैठा हूँ कि आखिरी किताब भी हमारा है और दुआ भी हमने करनी है और पहली ईंट भी रखनी है, तो ये सब कुछ तो इन्होंने बयान कर दिया। अब मैं क्या बयान करूँ? अब मैं कुरान पाक पढ़ के ना कुरान पाक की विसातत से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे मालिक को मेहरबानी फरमा, सारा कुछ तो ये बयान करके मैं क्या बयान करूँगा। फ़ौरन मेरे जहन में एक नुक्ता आया, मैंने कहा तकारीर हो चुकी, अब वक्त नहीं है। मैं सिर्फ कुरान की निस्बत से आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़े लोग हैं जिन्होंने MA, MSc, MPhil, PhD की और ख़ुदकुशी करके मर गए, लेकिन जिसने कुरान से ताल्लुक मजबूत रखा, अगरचे ज़्यादा नहीं उसको 20 सूरतें भी आती थी, तो वो किसी ख़त्म में ज़्यादा खा के तो ज़रूर मरा है, मगर ख़ुदकुशी करके आज तक नहीं मरा, क्योंकि जो कुरान से ताल्लुक मजबूत करते वो भूखा नहीं मरता। बस ये तकरीर थी 1 मिनट की,
وہ علماء کہیں جی ہم نے بڑے بڑی سوریں لگائی ہیں اور بڑے راگ اور تال اور سر وہ بیان کیے، مگر وہ سر ہی رہی، حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ تو عزیزان محترم، جو تعلق قرآن ہے نا، وہ انسان کو ہمیشہ مضبوطی کی طرف لاتا ہے۔ تو حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے؟ شیطان مردود کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ توجہ ہے؟ آخر قرآن پڑھنے سے پہلے یہ شیطان مردود کی پناہ سے اللہ کی پناہ میں، شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو وساوس آئیں گے، اور شیطان کا آپ تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ ساری زندگی اس کی دوستی میں رہے، تعلق رکھا، جیسے اس نے کہا آپ نے مانا۔ آج آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ تو آپ کو نہیں پڑھنے دے گا، تو کہا پھر جب وہ نہیں پڑھنے دے گا تو پھر کسی ایسی طاقت سے امان کاملہ مانگی جائے کہ اس کی پناہ میں آیا جائے اور شیطان کا اثر نہ ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ جب قرآن شروع کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور ایک نکتہ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت لکھا، انہوں نے کہا بات یہ ہے قرآن ہے اللہ کا ذکر، قرآن ہے اللہ کا کلام، اور قرآن ہے صاحب قرآن کا کلام، اور یہ جو شیطان ہے یہ نبی کا بھی دشمن ہے اور خدا کا بھی نافرمان ہے۔ تو اگر خدا کے دشمن، خدا کے نافرمان اور نبی کے دشمنوں کی پہلے سروس کی جائے پھر علوم دینی حاصل کیا جائے تو دل میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ تو کہتے ہیں جی کسی کو کچھ نہ کہا کریں، کسی کو کچھ نہ کریں۔ میں کہ تم تو نماز میں نہیں کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نماز میں اس کو شیطان مردود کہتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں، ہم بہر کہتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اتنا یاد رکھیں، جب کوئی بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ کی امان کاملہ میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں جگہ عطا ضرور فرماتا ہے۔ اس پر دو باتیں عرض کر کے ابھی بسم اللہ پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کو شروع کریں گے۔ ابھی تو میں تمہیدی کلمات بیان کر رہا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ جب کوئی بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دو باتیں چھوٹی عرض کر کے پھر انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی نے وفا کی تو برکات تسمیہ، اس پر بھی 3-4 بسم اللہ پر لیکچر ہوں گے، ایک سے گزارا نہیں ہوتا، اپنا تو ہوتا نہیں۔ تو ایک شخص نا جب اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں ہی رہے، پھر وہ کسی اور طرف نہ آئے۔ اخلاص کہتے کیا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ پہ درخت کی پرستش ہو رہی تھی، پوجا ہو رہی تھی، تو ایک نیا صوفی اٹھا، اس نے کہا میں یہ درخت ہی کاٹ دیتا ہوں، لوگ اس کو خدا بنا کے پوج رہے ہیں۔ جب یہ درخت کاٹنے نکلا، اب جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو راستے میں شیطان بھی آتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان کوئی باہر سے نہیں آتا، من الجنۃ والناس، یہ انسانوں میں سے بھی ہے، جنوں میں سے بھی ہے۔ تو یہ جناب والا وہ شیطان اس کو ملتا ہے، کہتا ہے رہنے دے، تیرا کیا ہے، تو صوفی ہے، بس حجرے میں بیٹھا رہے، تو خام خواہ جا کے ایسے باز کر رہا ہے، ایسا نہ کر۔ اس نے کہا نہیں، میں جو صوفی ہوں، صوفی تو اللہ کی توحید کا علم بردار ہوتا ہے، میں تو جا کے کاٹوں گا۔ اب شیطان کی اور صوفی صاحب کی لڑائی ہو گئی۔ اب وہ لڑائی جب ہوئی تو شیطان ہار گیا، صوفی جیت گیا، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا۔ میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھیں، آپ بھی صوفی ہیں، آپ بھی سارے صوفی ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اب وہ جناب والا شیطان سے لڑائی ہوئی، شیطان ہار گیا، یہ جیت گیا۔ اب شیطان نے کہا اچھا ایک بات ہے، اگر تو یہ درخت کو نہ کاٹے نا تو میں روزانہ تجھے 2 روپے دوں گا، تیرے تکیے کے نیچے پڑے ہوں گے۔ صوفی صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے۔ ویسے ہی صوفی تھا جیسے ہمارے صوفی صاحب ہیں، اب تکیے سے روزانہ 2 روپے نکلتے، وہ لے لیتا۔ بڑے 3-4 دن شیطان پیسے رکھتا رہا، یہ لیتا رہا۔ چوتھے دن جب پیسے نہ آئے تو صوفی صاحب کی غیرت جاگی، اس نے کہا آج تو میں درخت کو کاٹ کے ہی چھوڑوں گا۔ جب اب یہ گیا نا تو شیطان نے کہا اب تو پھر ایسے لڑے گا، اب تو پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے آیا تھا نا، اب تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لڑائی ہوئی تو شیطان نے پکڑ کے نیچے پٹک دیا اور اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ صوفی جی نے کہا یار اس دن تو ہار گیا تھا اور میں جیت گیا تھا، آج تو جیت گیا میں ہار گیا۔ اس نے کہا اس دن تو اللہ کے لیے جا رہا تھا،
آج پیسوں کے لیے جا رہا ہے. ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے ہم قرآن اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا پیسوں کے لیے پڑھ رہے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ذرا اپنا قبلہ درست کرنا ہے. آپ اللہ کے لیے پڑھیں, پھر اللہ آپ کی جھولیاں ایسی بھر دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے جتنا اللہ آپ کو نوازے گا. ویسے تو آج امام مسجد اچھی گھڑی پہن لے تو موت ولی کہتا ہے نکلو. یہ متولی نہیں ہوتا, یہ ہوتے موت ولی. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں نا موت ولی, اوے اللہ کرے تجھے موت اٹھائے. یہ تقریباً اس قسم کے لوگ موت ولی ہی ہوتے ہیں, متولی نہیں ہوتے. اگر کوئی امام سے موٹر سائیکل لے لے پرابلم, کوئی کسی دینی بندے کے پاس گاڑی آ جائے پرابلم. میں تو کسی اور کی بات نہیں کرتا, ہم اس بستی میں ہمارا علاقہ ہے, جا رہے ہو نا گاڑی پہ تو لوگ رستہ ہی نہیں دیتے ہمیں. ایم پی ایم این اے آ جائے جو ووٹ لے کے جائیں بعد میں ملے نا, وہ ان کی گاڑیوں کو چوم رہے ہوتے ہیں, پراڈو کو سلام کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے بندو تمہیں تو یہ خوش ہونا چاہیے, یہ ہمارے نمائندے ہیں, انہوں نے یہ نکاح نہ پڑھایا ہوتا تو ہمارے بچے حلال کے نہ ہوتے یا ہم حلال کے خود بھی نہ ہوتے. اگر یہ نہ ہوتے تو ابا مر جائے تو غسل کون دیتا, اگر یہ نہ ہوتے مجھے تو جنازہ نہیں آتا. یہ ہمارے محسن ہیں, ان کے پاس تو اچھی سواری ہونا چاہیے, تم الٹا چلتے ہو. تو پھر تمہیں مبارک ہو, یہاں بھی جلو گے اور آخرت میں بھی جلو گے. یہ جلن تمہارے مقدر میں, دینی لوگ ایسے ہی ٹھاٹ سے جائیں گے, ایسے ہی ٹھاٹ سے رہیں گے, کیونکہ جن پر مدینے والے کی نظر ہو جاتی ہے ان کے گزارے ٹھاٹ سے ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ عقل والے ایسے دماغ کھپا کھپا کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ عشق والے ہیں, ان کی زندگیاں ٹھاٹ سے ہوتی ہیں, کیونکہ یہ تو کسی سے سوال نہیں کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو جو اللہ کروڑ پتی بنا دیتا ہے, آپ کا کوئی منہ اچھا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تہجد پڑھتے ہیں, آپ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, آپ حدیث پڑھاتے ہیں, آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں, آپ لوگوں کا عقیدہ بجاتے ہیں. آپ کے پاس آپ کروڑ پتی ہو گئے, کیا وجہ تھی؟ تو یارو تم کچھ بھی نہیں کرتے تو تمہیں اللہ کروڑ پتی بنا دیتا ہے. جو علماء تہجدیں پڑھتے ہیں, جو نمازیں پڑھتے ہیں, عقیدے کی چوکیداری کرتے ہیں, عقیدے کی سلامتی کے لیے آپ کے ایمان کا تحفظ کرتے ہیں, تو تمہیں اللہ دیتا ہے. تو وہ قادر مطلق ان کو نہیں دے سکتا, ان کو بھی دے سکتا ہے. یہ دین کی برکات ہیں کہ محبوب کے منگتوں کے گزارے بڑے ٹھاٹ سے ہوتے رہیں گے اور ہو رہے ہیں. اللہ کی امان میں آنے کی دوسری اور آخری بات اور تقریر ختم. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے, تو دو شخص آتے ہیں, ایک جیسی شکل سیم, حبشی ہیں, رنگت کالی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اس واقعہ کو روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے بھی لکھا, اور حیات الحیوان میں علامہ دمیری علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے, اور بھی کئی کتابوں میں مین یہی دو کتابیں ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا دونوں کو, تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمانے لگے تم تو ایسے ہو جیسے ایک کوا بیٹھا ہو, دوسرا کوا ہے تو پہچان نہیں آتی پہلے والا یہی تھا یا یہ کوئی اور ہے. اتنی تمہاری مشابہت ہے, اتنی شکل ملتی ہے. تو وہ بندہ کہنے لگا حضور میں آپ کو اگر آپ کی اپنی کہانی سناؤں تو بڑی دلچسپ ہے. آپ نے فرمایا کون سی کہانی؟ فرمایا حضور میں جہاد پہ جا رہا تھا, تو اس وقت میری بیوی حاملہ تھی, گھر میں بچہ ہونے والا تھا, اور میں نے اپنی بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں, جب فرصت ہوئی جہاد سے میں واپس آؤں گا. تو جب میں جانے لگا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تو گھر سے جا رہا ہے, تیرے گھر میں بچہ ہونے والا ہے, اور تو اس کو کس کے سپرد کر کے جا رہا ہے. یہ میرے دل میں خیال آیا, تو میں نے کہا اے اللہ یہ جو بچہ ہے میری بیوی کے پیٹ میں تیری امان اور تیری پناہ اور تیری سپرداری میں دیتا ہوں. یہ جملہ کہا, تیری پناہ, تیری امان اور تیری سپرداری میں دیتا ہوں. آج کے اس درس قرآن میں آپ یہ پوری تقریر کا جو مغز ہے, معافی ضمیر ہے, وہ یہ لے کے جائیں کہ آج کے بعد تمام معاملات اللہ کی پناہ اور سپرداری میں دینے ہیں کہ نہیں؟ کہیں انشاءاللہ. یہ کسی دنیا دار یا کسی کی جو ہے نا آسرے پہ نہیں رہنا, اللہ اور اس کے رسول کی امان اور پناہ میں دینا ہے. آپ جو چیز محبوب کی پناہ میں دے دیں گے تو یاد رکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بھی صادق اور امین کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ یہ جو بچہ میری بیوی کے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری اور تیرے محبوب کی پناہ اور سپرداری میں دیتا ہوں. یہ کہہ کے میں چلا گیا. 12 سال گزر گئے, ایک علاقہ فتح کیا, پھر اگلا. 12 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے گھر والوں سے پوچھا میرے بچے, انہوں نے کہا تیرے جانے کے بعد جب وضع حمل ہونے لگا تیری بیوی فوت ہو گئی ہے, ہم نے اس کو دفنا دیا. میں نے کہا بچہ؟ کہتے بچہ تو پیٹ میں تھا.
وہ فوت ہو گئی، ہم نے دفنا دیا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، روزانہ رات کو تیری بیوی کی قبر کے اندر ایک آسمان سے نور داخل ہوتا ہے، وہ قبر کے اندر جاتا ہے، پھر قبر سے نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ میں نے کہا میری بیوی نیک تھی، صالحہ تھی، عابدہ تھی، تہجد گزار تھی، محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والی تھی، وہ نیک اور صالحہ خاتون تھی۔ چل کے دیکھتے ہیں یہ راز کیا ہے۔ اے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں اپنے بیوی کی قبر پہ گیا تو قبر پھٹ گئی، قبر سے یہ میرا بچہ 12 سال کا باہر برآمد ہوا، میں سجدہ ریز ہوا، حاتم غیبی سے آواز آئی، او میرے نبی کے صحابی، جب تو جانے لگا تھا تو بچے کو میری پناہ اور سپرداری میں دے کے گیا تھا، ہم نے 12 سال اس کی قبر میں حفاظت کی ہے، اگر بیوی کو بھی میری پناہ میں دے کے جاتا تو ہم تیری بیوی کو بھی اپنی پناہ میں رکھتے اور اپنی حفاظت میں رکھتے۔ تو اب جب آپ اے امیر المومنین جس کو دیکھ رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، بیوی تو چلی گئی مگر قبر کے اندر اللہ اس کو خوراک بھی دیتا رہا۔ یہ 12 سال کا جب میں قبر کے قریب گیا، اللہ نے میری امانت میرے سپرد کر دی اور فرمایا میرے محبوب کے صحابی، تو اپنی بیوی کے اس بچے کو، بیوی کو بھی پناہ اور سپرداری میں دے کے جاتا، ہم اس کی بھی حفاظت کرتے، تو نے اپنے بچے کو ہماری پناہ اور سپرداری میں دیا ہے۔ جب سفر میں جایا کریں تو اپنے گھر والوں کو اللہ کی پناہ میں دے کے جایا کریں، آپ گھر سے نکلا کریں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دے کے جایا کریں۔ ویسے جس صورتحال میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں تو ہر وقت صبح شام اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے کے پھر گھر سے نکلا کرو تاکہ اللہ کی حفاظت میں رہو، اللہ کی حفاظت میں رہو۔ تو جب آپ اللہ کی پناہ میں آ کر شیطان مردود سے پناہ چاہیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو قرآن کا ایک ایک لفظ آپ کے دل کو مزکہ مصفہ مجلہ کر دے گا، آپ کے خیالات کو پاکیزہ اور مقدس کر دے گا، آپ کے اذہان کو جو ہے وہ منور اور روشن کر دے گا، پھر آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ جو جو مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سے اور صاحب قرآن سے تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعۃ المبارک پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے۔ تیاری میں نے بسم اللہ پہ کی تھی لیکن وہ ذوق اس طرف بڑھتا گیا۔ یہ بھی ضروری باتیں تھیں، آپ لوگ چاہ کے ذہن نشین رکھیں اور محبت قرآن اور محبت صاحب قرآن دل میں مزین ہو، تاکہ یہ مزین ہو تو ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو مزکہ مصفہ اور مجلہ کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔